السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ آئی لرننگ پوائنٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسلام. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، تو آج بھی جو ہماری شخصیت ہمارے ساتھ ہے میں آپ کو ملواؤں گا. ہمارا آج کا انٹرویو آپ دیکھیں گے. تو ناظرین، ہماری جو آج کی شخصیت ہیں میں آپ کو ان کا مختصر تعارف بھی کرواؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم ہیں اور سینئر سماجی کارکن ہیں جناب میاں وقاص فرید قریشی صاحب. تو ہم سر سے بات کرتے ہیں تو سر کی جو سماجی خدمات کے بارے میں بھی جانیں گے، تعلیمی خدمات کے بارے میں بھی جانیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم سر سے تعلیمی جو کرونا کے اثرات ڈالے ہیں اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے. تو آئیں سر سے ملتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ الحمد للہ. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا ہمارے لیے. تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنے ابتدائی تعلیم کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ نے کہاں سے ابتدائی تعلیم کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں. سب سے پہلے تو شکریہ اسلام بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. اور ابتدائی تعلیم کے حوالے سے یہ ہے کہ میرے میٹرک جو ہے وہ گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول نواں شہر ملتان سے کی. اس کے بعد ایف ایس سی جو ہے وہ میں نے گورنمنٹ کالج سول لائن کچہری روڈ ملتان سے میں نے کی. شکریہ سر. سر یہ بتائیں کہ آپ نے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی، پروفیشنل تعلیم بھی حاصل کی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے کہاں سے؟ میں نے گریجویشن جو ہے وہ بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی سے کیا اور ماسٹر بھی میں نے وہیں سے کیا ہے. اور جہاں تک پروفیشنل ایجوکیشن کا تعلق ہے تو میرے بی ایڈ اور ایم ایڈ جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہے. بہت شکریہ. سر یہ بتائیے گا کہ بھئی آپ سماجی کارکن بھی ہیں اور آپ مختلف تقریبات میں شرکت بھی کرتے ہیں، تو آپ سماجی دنیا میں ابھی آپ کا نام ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی سماجی خدمات کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں. جی اسلام سماجی دنیا کے حوالے سے یا زندگی کے حوالے سے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ یہ جو ہے گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. جو لوگ کام کر رہے ہیں سماجی دنیا میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. دیکھیں آپ ایک فیملی ممبر میں آپ دیکھیں ماں باپ اور بہن بھائی میں 8-10 افراد ہوتے ہیں. اس میں ایک فرد ایسا ہوتا ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے. باقی آپ کو جو باقی فرد ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں آپ کی. اور اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ وقت ضائع کر رہا ہے، تو پیسہ ضائع کر رہا ہے، یہی تو کمانے پہ لگ جا، تو کتنا بہتر یہ وقت بھی کمانے پہ لگا دو، کتنا اچھا آپ کا جو ہے نا گھر کا گزر بسر ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے جس کو اس فیلڈ میں لے کے آ جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں انسان کا جو ہے یہ اپنے بس میں نہیں ہے. اور دوسرا یہ میرا شروع سے ہی ایسا اللہ تعالیٰ نے ذہن بنا دیا تھا کہ کوئی بھی گھر کے گیٹ پہ آ جائے تو میری کوشش ہوتی تھی کہ جو ہے نا میری حیثیت ہو نہ ہو میں اس کی مدد ضرور کروں. میں والدین کو کہتا ہے، بہن بھائیوں کو کہتا، کوشش کرتا تھا کہ وہ خالی ہاتھ نہ جائے. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اگر کوئی سائل بھیجا ہے تو اس کی خدمت کریں. اور اسی طرح سے جہاں تک سماجی دنیا کے ساتھ ساتھ تعلیمی خدمات ہیں اس میں بھی میرا یہی معاملہ ہے کہ آپ کے سامنے کاغذات کو فارم کو اٹیسٹیشن کرانے کے لیے، چاہے آپ کی ایجوکیشنل فارم ہیں یا آپ کی جاب کے لیے ہے، اس میں نوجوان بہت تکلیف کا سامنا کرتے ہیں. میں نے جب اپنی اس اسٹوڈنٹ لائف میں یہ وقت گزارا تو میں نے نا اللہ تعالیٰ سے ایک بات اس وقت کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ سن لی کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا اس قابل کرنا کہ میں لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹوں، آسانیاں پھیلاؤں، آسانیاں پیدا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری مدد کی، میری بات کو سن لیا. اور الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی تعاون ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ سماجی دنیا کے حوالے سے یا تعلیمی خدمات کے حوالے سے میں ضرور کرتا ہوں. سر یہ بتائیے گا کہ بھئی آپ کا جو سماجی کیریئر بھی ہے اور آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ بھئی آپ بہت زیادہ لوگوں کے کام آتے ہیں، تو آپ کا ایک بہت زیادہ جذبہ ہے تو لوگوں کے کام آنا، تو آپ یہ لوگوں کے کام آ کے کیسا فیل کرتے ہیں؟ اور آپ اپنے سماجی کیریئر کے بارے میں بھی بتائیں کہ بھئی آپ کہاں کیسے لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زیادہ سے زیادہ سہولیات دیں، ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی معاونت کریں ہر لحاظ سے. اس کے بارے میں اسلام بھائی دیکھیں، آپ کو میں نے شروع میں بتا دیا کہ یہ نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ انسان کو اس کے سماجی خدمات کا جذبہ جو ہے، تو میں اسٹوڈنٹ لائف سے ہی میرے اندر جو ہے یہ نیچرلی یہ تھا. ٹھیک ہے، میں نہ کسی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں میرے بس میں فوراً اس کو ریزالو کر دوں یا کسی کے ذریعے سے اس کو حل کروا دوں. تو شروع اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے اب تک الحمدللہ کوشش ہوتی ہے جو اپنے بس میں ہے وہ کروں. میں تو دوسروں سے ہیلپ لے کے اگر کسی کا مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے تو وہ کروں. تو اب چائلڈ رائٹس کمیٹی ڈسٹرکٹ ملتان میں ایز اے جنرل سیکرٹری کام کر رہا ہوں.
اور جس کے ہمارے جو ہیڈ ہیں وہ شاہد محمود انصاری صاحب ہیں. آپ کو پتہ ہے ملتان میں بہت بڑا نام ہے سماجی دنیا کے حوالے سے، بہت بڑا نام ہے. ان کو بھی کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اگر کسی کے ذریعے سے کوئی پیغام پہنچ جائے اور وہ اس کی مدد نہ کریں یا کسی لحاظ سے اس کے ساتھ تعاون نہ کریں. وہ ہمارے اس میں سرپرست ہیں اور اسی لحاظ سے سول سوسائٹی فورم میں بھی جوائنٹ سیکرٹری ہوں، جس کے وہ چیف آرگنائزر ہیں. اور میں ایز اے چیف آرگنائزر ایجوکیشن و سوشل فورم بھی کام کر رہا ہوں، جس کے سرپرست جو ہے آپ کے سامنے مشہور ماہر تعلیم ہیں اور سماجی رہنما ہے پروفیسر عنایت علی قریشی، وہ اس کے سرپرست اعلیٰ ہیں. اور اسی طرح سے جو ہماری اپنی یونین کونسل ہے تو اس میں پولیو کے حوالے سے جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی بھی اس میں سیمینار ہو، واک ہو یا کسی بھی قسم کا ایونٹ ہوتا ہے تو ہم اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور سرپرست اعلیٰ ہوں. بزم مقصود کائنات ہے ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے جس میں اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہیں، جس میں جی بالکل ایسے دائرہ علم و ادب ہے. اس میں الحمدللہ وہ بھی اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا بینگ اے مسلم، ہماری نا زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں. تو جب تک ہم خود نہیں کریں گے ہم دوسروں کو کس طرح سے اس طرف لا سکتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ مستقبل میں کتاب بھی لکھ رہے ہیں، تو آپ اپنی کتاب کے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں، تو ناظرین بالکل جاننا چاہتے ہیں. تو کتاب جی اسلامی میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ الحمدللہ اپنی یونین کونسل میں طرف مبارک دوئم میں اور اس کے علاوہ اوور آل بھی ملتان میں جتنے بھی پولیو کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں، مجھے ڈسٹرکٹ لیول میں جو یونیسیف کے دوست ہیں یا گورنمنٹ کے نمائندے ہیں وہ بھی مجھے بلاتے رہتے ہیں. تو میرا نا بہت عرصے سے پولیو کے حوالے سے جو ہے اس کے خاتمے کے لیے میں نے اپنا جو ہے جو میرے بس میں تھا اپنا کردار ادا کیا، سیمینار کے حوالے سے کنڈکٹ کروا کر اور اس کے علاوہ جو ہے واکس کروا کے لوگوں میں شعور آگاہی پیدا کر کے اور پولیو کے جو ورکرز ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے پروگرام کا انعقاد کرا کے ان میں ایوارڈز، شیلڈز اور ان کو جو ہے سرٹیفکیٹس اپریسیشن کے لیٹر دے کے، کیونکہ یہ آپ کے سامنے گرمی ہو سردی ہو یہ لوگ دن رات ایک کر کے نا اپنا ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. بارش ہو، دھوپ ہو، آپ کے سامنے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ موسم جب خراب ہو تو ہم سوچتے ہیں کہ آج کا یہ کام جو ہے آپ اپنا روک لیتے ہیں، آج نہیں کرتے. لیکن آپ نے دیکھا ہے ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، لوگ اپنا فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. تو میں بڑے عرصے سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تو میرے اس لحاظ سے نا میرا اب جو ویسے تو 3-4 کتابوں پہ کام ہو رہا ہے، لیکن جو پہلی کتاب میری آ رہی ہے وہ پولیو کے حوالے سے ہے کہ پولیو کا خاتمہ جو ہے وہ کیوں ضروری ہے. اور ویسے آپ کو ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ پوری دنیا میں نا اس وقت پولیو کا خاتمہ ہو گیا. دنیا میں صرف 2 ممالک ہیں، پاکستان اور افغانستان، ان میں جو ہے یہ تھوڑے سے وہ رہ گئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری بھرپور کوشش ہے کہ یہ 2022 کا جو سال ہوگا پاکستان میں بھی اس کا انشاءاللہ تعالی خاتمہ ہوگا. اس طرح بہت سارے جو لوگوں کی اس سے معاونت بھی ہوگی جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو ماہر تعلیم ہے، آپ کو میٹرک انٹر اسپیشل کہا جاتا ہے، تو آپ کیسے اسپیشل ہیں؟ مطلب آپ بچوں کو کیسے تیاری کرواتے ہیں تو بچے نہیں فیل ہوتے اور آپ کا 100% رزلٹ آتا ہے؟ تو سر یہ بالکل ہمارا جو چینل ہے ایچ اے لرننگ پوائنٹ ایجوکیشن فورم بھی ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اسلام بھائی واقع کے ساتھ ساتھ نا اپنے اندر جب استاد اپنے آپ کو گروم کرتا ہے نا، ٹیچر گروم کرتا ہے، بہتری اپنے اندر لے کے آتا ہے نا، وہ پھر بچے کے ساتھ بھی وہ ویسا ہی اچھا کرتا ہے. اور جو ٹیچر روایتی انداز سے چل رہے ہوتے ہیں نا وہ پھر بچے کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے الحمدللہ جیسے کہ آپ نے کہا میٹرک اسپیشلسٹ کا، انٹر اسپیشلسٹ کا، اس میں سب سے بڑا کردار میں بتاتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی آتی ہے نا، پہلے بچے کے اوپر سختی کر لیا کرتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کر لیا کرتے تھے اور مار پیٹ بھی والدین کہہ جاتے تھے کہ جو ہے نا آپ اس کو ہمیں جو ہے نا نہیں چاہیے، یہ جو ہمیں ہڈیاں بھیج دینی ہے، یہ چمڑی آپ کی ہے. وہ ایک روایتی آپ کے سامنے یہ روایت چلتی تھی. اب نا آپ کے سامنے ہی ہے، اب سسٹم تھوڑا سا تبدیل ہے. بچہ اب سختی سے نہیں پڑھتا، نرمی سے پڑھتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر آپ کو نا اس کی بچے کے نا دماغ کے مطابق چلنا پڑتا ہے.
کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں کلاس میں، کچھ بچے جو ہے گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسے فوری طور پہ بات کو پک کر لیتے ہیں، کچھ بچے تعلیم میں میڈیاکرز ہوتے ہیں. تو اگر آپ سب کو برابر نظر سے دیکھتے ہیں، برابر نظر سے چلاتے ہیں، پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ بچے کے مطابق چلیں. آپ ایکسپیرینس کا بھی اس میں عمل دخل ہوتا ہے. جی بالکل، میں بتا رہا ہوں آپ کو، بچے کو آپ اس لحاظ سے چلیں. آپ کے سامنے اب تو میں سمجھتا ہوں پہلے سے تعلیم آسان ہو گئی ہے. اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے بچے کو گائیڈ کریں. آبجیکٹیو ٹائپ آ گیا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے زیادہ تر سبجیکٹیو ہوتا تھا، بہت سارا پڑھ کے جانا پڑتا تھا. اب بچے کو آپ کے سامنے ہی ہے، MCQs ہیں، شارٹ کوشچنز ہیں. آپ بچے کو آسان سے مشکل طرف لے کے آئیں، بچے کا دل بھی لگ جائے گا، بچہ جو ہے محنت بھی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑی رحمت ہے الحمدللہ. اسی وجہ سے ہمارا لاسٹ 26 ایئر سے الحمدللہ 100% رزلٹ جو ہے ہمارا آتا ہے. سر یہ بتائیے کہ بھئی آپ مستقبل میں آپ کا کیا پلان ہے بھئی؟ آپ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں نا وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیچر جب تک اپڈیٹ نہیں ہوگا نا، تو اس لحاظ سے بچے کو ہم بہتر طور پہ گائیڈ نہیں کر سکتے. تو مستقبل میں یہ پلان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا YouTube چینل بھی ہم بنا رہے ہیں، ایجوکیشنل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ جو ہے میری کتاب کا میں نے بتایا کہ کتاب بھی بہت جلد آ رہی ہے. ویسے تو 3-4 کتابوں پہ کام ہو رہا ہے، لیکن ایک کتاب جو پہلے آ رہی ہے وہ پولیو کے خاتمے کے حوالے سے ہے. اور اس لحاظ سے کہ جو ہے نا ہم لوگ اپڈیٹ انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی رہیں گے، بچوں کو بھی کریں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے تعلیم کے حوالے سے تو الحمدللہ وہ سروسز ہماری جاری ہیں. شروع سے جو مدارس کے بچوں سے پڑھانا شروع کیا ہم نے. مدارس کے بچے کو دنیاوی تعلیم جو ہوتی تھی، میٹرک ان کو کرواتے تھے. اس کے بعد جو ہے جیسی لینڈ ہائی اسکول میں بھی میں نے 3.5 سال جاب کی، پھر ایز اے ٹیچر. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے ایز اے وائس پرنسپل برٹش اسکول میں سروسز دیں اپنی. اس کے بعد ایز اے پرنسپل جو ہے میں راشد مناز اسکول میں بھی جوائن کیا میں نے کافی عرصہ. اور اب الحمدللہ اوور آل جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میری خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی کہ جس طرح طالب علم جو ہوتے ہیں وہ اس نوجوانی کی عمر میں بہت دھکے کھاتے ہیں، اٹیسٹیشن کے معاملے ہوں، رہنمائی کے معاملات ہوتے ہیں. جی ان کو مستقبل کا نہیں پتہ ہم آگے کیا رکھیں کیا نہیں رکھیں. کچھ بچوں کے والدین جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو. تو اب ایجوکیشنل کنسلٹنسی بھی الحمدللہ ہم نے بنائی ہوئی ہے، اور کوشش کریں گے اس کو مزید گروم کرنے کی. ابھی 5-6 یونیورسٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کوشش کریں گے اوور آل پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان سے باہر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید بہتر کر کے اس کو اپڈیٹ کریں گے ہم. سر یہ بتائیے کہ جہاں کرونا کے حالات نے پوری دنیا کو متاثر کیا، پاکستان بھی بالکل اس کی زد میں آیا، اور ساتھ ساتھ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا. تو اسٹوڈنٹس کا بہت زیادہ نقصان ہوا. آن لائن کلاسز ہیں، تو آن لائن کلاسز میں بھی جو ایک سیکھنے کا لرننگ پروسیس ہے وہ بہت اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا نقصان ہوا ہے، اور پھر آگے اس کے کیا تاثرات ہیں؟ بھی چھٹیاں ہوں گی ہیں، اس کے بارے میں بتا دیں. ایگزام ملتوی ہو رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں اسلام بھائی، جو اولین درسگاہ ہوتی ہے نا بچے کی، وہ ماں کی گود ہوتی ہے. کرونا جو ہے ایک مرض جو ہے وہ آیا، اور ہمیں جو ہے اس میں ظاہری بات ہے سروائیو اسی میں ہی کرنا ہے ہم نے. اور اللہ سے دعا ہے جلد از جلد سے جان چھوٹ جائے اور زندگی جو ہے دوبارہ معمول پر آ جائے. میں نے جیسے بتایا نا آپ کو کہ بچے کی اولین درسگاہ ماں کی گود ہے، اور ماں سے جو وہ سیکھتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے والدین جو ہیں آج کل کے اس طرح کے جو ماحول ہے، میں سمجھتا ہوں ہر چیز کے نا پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں. جہاں پر کرونا کے نیگیٹو پہلو سامنے آئے، وہاں پازیٹیو پہلو بھی ہیں. دیکھیں بچوں کو ٹائم مل گیا والدین کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا. یہ بہترین وقت ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو پہلو. اور اصل میں پریشانی جو ہے موبائل کی ہم نے خود پیدا کر دی ہے. ہر چیز کے پازیٹیو نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں، اس طرح موبائل کے بھی ہوتے ہیں. ہم نا ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب افراد کے پاس موبائل ہے، اور ہم آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ تھوڑے سا نا اپنے آپ کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین جو ہے بہترین دوست ہیں اپنے بچوں کے اندر احساس پیدا کیا جائے کہ آپ کے بہترین دوست والدین ہیں اور اس کے بعد اساتذہ ہیں، اور باقی جو ہے بچوں کو ہم گائیڈ کریں کہ آپ جو ہے تعلیم پر توجہ دیں اور اسی میں آپ کا فیوچر ہے، اور ضرور کھیلیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ موبائل سے دور کر دیں بچے کو، ٹیکنالوجی لیپ ٹاپ سے دور کر دیں۔ آج کل کا جو بچے کی پک کرنے کی صلاحیت ہے وہ پہلے والے بچوں کی نسبت بہت زیادہ اچھی ہے، جی بالکل۔ تو آپ ٹیکنالوجی سے دور اس کو نہیں کر سکتے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال ضرور کریں، لیکن اس میں ایک ٹائم فکس کر دیں کہ جو ہے آپ کا یہ قرآن پاک کا ٹائم ہے، آپ کا یہ نماز کا ٹائم ہے، آپ کی یہ اسکول کی کتابوں کا ٹائم ہے، اور آپ نے یہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جو ہے آپ نے 24 گھنٹے میں سے یہ استعمال کرنا ہے اس کو۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب ایک روٹین بنے گی تو اس میں بڑا اچھا کام ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرونا کو اس کو فیس کرنا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جلد سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جلد سے دور بھی ہو جائیں گے۔ اور ہمیں نا اس کے ہر چیز کے نا پازیٹیو پہلو کو جب ہم توجہ دیں گے تو نیگیٹو پہلو جو ہے وہ پس پردہ چلے جائیں گے، اور ہمارے جو ہے یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ سر۔ لاسٹ کوشچن ہے، آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بھی آپ کی ٹیوٹرشپ ہے، تو آپ وہاں پہ بالکل کلاسز لیتے ہیں، تو ایک مت ہے کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال جو اوپن یونیورسٹی ہے تو اس کا اتنا زیادہ سٹینڈرڈ نہیں ہے، تو آپ ان کے ٹیوٹر بھی ہیں، آپ ان کے اس کے بارے میں بھی بتائیں اور اس کی حفاظت کے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے پاس ٹیوٹرشپ بھی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی، اور اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس یونیورسٹی کا رجسٹرڈ پراسپیکٹ سیل پوائنٹ بھی میرے پاس ہے، اور یونیورسٹی کی ویب سائٹ اگر آپ اوپن کریں تو یونیورسٹی کے نمبر کے بعد میرا نام اور میرا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، میرا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا چلوں، یہ ایک انتہائی غلط بات جو ہے وہ یونیورسٹی کے حوالے سے جو پھیلی ہوئی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ایک سیمسٹر میں ایڈمیشن اس کا 13 لاکھ طالب علم ہے ایک سیمسٹر میں اس کے، یعنی سالانہ داخلہ اگر آپ دیکھیں تو 26 لاکھ کے قریب طالب علم بنتے ہیں۔ یار 26 لاکھ طالب علم جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن جس لے رکھا ہو جس بچوں نے، یار 26 لاکھ بچے جو ہے بتائیں وہ کس نوعیت پر انہوں نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے یہ پورے دنیا میں پہلے نمبر پر انرولمنٹ کے حوالے سے یونیورسٹی ہے۔ آپ ویب سائٹ چیک کر لیں، گوگل چیک کر لیں، آپ کسی یونیورسٹی میں سالانہ انرولمنٹ چیک کر لیں، آپ کسی یونیورسٹی میں اتنی انرولمنٹ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت باقی یونیورسٹی سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے آپ کو، اس لیے آج سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ سپوز آپ آج ملتان میں بیٹھے ہیں، آپ نے ایک سیمسٹر پڑھ لیا ہے اور آپ کا ٹرانسفر ہو گیا جاب کے حوالے سے یا فیملی ایشوز کی وجہ سے آپ کو آؤٹ آف سٹی چلے گئے، کراچی چلے گئے ہیں، لاہور چلے گئے ہیں، آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں چلے گئے ہیں، آپ وہاں اپنے دوسرے سیمسٹر سے تعلیم کنٹینیو کریں گے، آپ کی تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اگر آپ باہر ملک چلے گئے ہیں، دبئی چلے گئے ہیں، آپ UAE چلے گئے ہیں، آپ کسی بھی ملک میں چلے گئے ہیں، وہاں پر آپ اپنی تعلیم وہیں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی ہے، انٹرنیشنل لیول کا اس کا معیار ہے، اور آپ اگر کسی بھی اور یونیورسٹی پاکستان کی یونیورسٹی میں یا بورڈ میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں اور آپ کو جانا پڑ جاتا ہے کہیں آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری، تو آپ دیکھیں آپ کا وہ نہ صرف پیسے ضائع ہوتے ہیں بلکہ آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور سیشن بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ جب واپس لوٹ کے آتے ہیں تو آپ کو نئے سرے سے اس کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اصل میں لوگوں کو اویئرنیس کی کمی ہے، اویئرنیس ہمیں جو ہے ان کے اندر دینی ہے کہ اس کی کس لحاظ سے اہمیت ہے۔ کہ دیکھیں انٹرنیشنل رول کے مطابق چل رہی ہے، آپ کی پورے ایشیا کی پہلے نمبر پر یونیورسٹی ہے ڈسٹنس لرننگ کے حوالے سے، اور اس کے بعد باقی آپ کے ایشیا میں دوسرے ممالک میں بھی اس کو دیکھ کر ہی یونیورسٹیز کا آغاز ہوا۔ تو سب سے پہلے یورپ میں ڈسٹنس لرننگ کے حوالے سے یونیورسٹی بنی، اور اس کے بعد پھر ایشیا میں پاکستان میں پہلی یونیورسٹی جو ہے ڈسٹنس لرننگ کے حوالے سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بنی، اور انرولمنٹ کے لحاظ سے پوری دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کا اعتماد ہے
جو اتنی زیادہ انرولمنٹ جو ہے اس کے اندر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ خود گمراہ ہیں، ان کو خود اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اور یہ یونیورسٹی دیکھیں، گورنمنٹ آف پاکستان کی یونیورسٹی ہے، گورنمنٹ اس کی ڈگری دیتی ہے، تو اس میں میرے خیال میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر۔ آخر میں لاسٹ میں آپ سے، ہم بھی اسٹوڈنٹس کی اپنے چینل کے توسط سے ہیلپ کر رہے ہیں، اور آپ سے میں چاہوں گا کہ بھی آپ بھی اپنے خیالات کو اس بارے میں کچھ بات کریں۔ میں آپ سے ایک ہی بات شیئر کروں گا کہ ہم قائد اعظم کے ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں، اگر ہم ان کے موٹو پہ عمل کریں گے، کام اور صرف کام، تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی محنت کو رد نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بس ہمیں ڈائریکشن جو ہے اس کی وہ صحیح سمت جو ہے وہ پازیٹیو ہو، صحیح سمت ہو، تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کامیابی جو ہے ہمارے قدم چومے گی۔ اور میں دعا گو ہوں آپ کے چینل کے لیے بھی، اور پاکستان کے لیے بھی، عالم اسلام کے لیے بھی، اور اپنی آنے والی نسل کے لیے بھی، کہ وہ انشاءاللہ جب وہ کام اور صرف کام پہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک جو ہے پوری دنیا کے نقشے پر ایک بہترین جو ہے ترقی یافتہ ملک کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ بہت شکریہ سر۔ آخر میں آپ کو ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو بالکل اسٹوڈنٹس کو اور ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے بات شیئر کی کہ اپنی ڈائریکشن درست رکھیں۔ آج کے دور میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ آپ کا وقت ہے۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں آپ لوگ، آپ اپنی اسٹڈی کے اوپر توجہ دیں، نماز قرآن کی پابندی کریں، والدین کی عزت کریں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، چھوٹے بڑے کا لحاظ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ بہت شکریہ سر، آپ نے قیمتی ٹائم دیا، تھینک یو سر۔ جی ناظرین، تو آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم سر سے گفتگو کر رہے تھے۔ سر وقاص فرید قریشی صاحب نے بہت ڈیپلی گفتگو کی، اور بہت اس سے ناظرین کو معلومات بھی ملے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اس طرح کے انٹرویو شیئر کرتے رہیں گے۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ویورز، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔